تو یہ جاب چھوڑ کر وہاں آپ چلے جائیں۔ یہ کسی نے ایک بہن نے کہا تھا کہ میاں بیوی کے رشتے کی حفاظت کے لیے کیا کریں اور اس کے لیے دعا کیسے کی جاتی ہے؟ میری پیاری بہن، مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اگر مضبوط کرنا ہے، سب سے پہلے شریعت کو درمیان میں لے کر آئیں۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا کہ بہت ہی تفصیل سے سمجھا دوں، لیکن مختصراً میں سمجھا دیتا ہوں کہ شریعت جب آپ درمیان میں لے کر آتے ہیں تو پھر شریعت کا مطلب ہے تھیوری، قرآن اور حدیث۔ تو پھر شوہر کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھ پر کیا کیا فرض ہیں، وہ اپنے فرائض پورے کرے گا۔ لڑکی کو پتہ ہے مجھ پہ کیا کیا فرض ہیں، وہ فرائض پورے کرے گا۔ شوہر کو اپنے حقوق کی لیمیٹیشنز پتہ ہیں کہ یہاں تک میں بیوی سے مطالبہ کر سکتا ہوں، اس کے بعد میرا حق نہیں ہے، وہ وہاں تک محدود رہ کر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ بیوی کو بھی پتہ ہوگا، وہ آگے نہیں بڑھے گی۔ کبھی آپس میں جھگڑا ہو جائے گا، فوراً شریعت پر پیش کریں گے، تمہاری غلطی ہے، توبہ کرو، معافی مانگو، سرنڈر کر جاؤ، اس کی غلطی یہ کرے گی۔ تو یوں شریعت جو ہے وہ ہمیں قرینہ، ایک سلیقہ سکھاتی ہے، ہمیں درستگی کی طرف لے کر آتی ہے۔ لیکن جب ہم شریعت کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں اور جب تک عورت کے مفادات شوہر سے نکل رہے ہوں، کبھی وہ شریعت کی طرف نہیں آئے گی۔ لیکن جب شوہر غیر عورتوں کی طرف جائے گا تو پھر ہمیں کال کر کے کہیں گے مفتی صاحب ایسے شوہر کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ جو بیوی کو چھوڑ کر غیر عورتوں کی طرف جا رہا ہو۔ ایسی جب تک بیوی چاہے نماز نہ پڑھے، بے پردہ رہے، گالیاں بکے، غلط قسم کے معاملات کرے، لیکن شوہر سے بالکل وہ پیار محبت کو سلوک کر رہی ہے، کھانا وقت پہ دے رہی ہے، شوہر کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن ایک دفعہ اگر بیوی نے تلخ لہجے میں گفتگو کر لی، وہ کسی اپنے کزن کے ساتھ، میل کزن کے ساتھ ہنستے ہوئے نظر آ گئی، بیوی نے وقت پہ کھانا نہیں بنایا، پھر وہ شوہر کہتا ہے مجھ صاحب ایسی بیوی کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو یعنی جب ہمارے مفادات پہ ضرب لگتی ہے، جب ہم نقصانات کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں شریعت بہت پیاری لگتی ہے، اور وہ بھی ہم کویسچن کرتے ہیں ڈرتے ڈرتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ میرے موافق شریعت مجھے بتا دے بس، مفتی صاحب کیا کہتی ہے؟ اب اگر ہم یہ کہیں کہ تمہارے بارے میں کیا کہتی ہے، پہلے سوچو، وہ کہیں گے یہ مفتی صاحب آپ ہمارے پیچھے پڑ گئے، میں تو اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میں کیوں بتاؤں ان کے بارے میں آپ کے بارے میں پہلے کیوں نہ بتاؤں؟ ایسی میں نے ابھی آپ کو عرض کیا، بہت سے ماں باپ، جب تک اولاد ماں باپ کی فرما بردار بظاہر رہے، تنخواہ لا کر دے، ماں اشارہ کرے تو بیوی کو مارے پیٹے، اس کی بےعزتیاں کر دے، میرا بیٹا بہت اچھا ہے۔ اور اگر ایک بیٹے نے ایک دفعہ بھی ماں سے بدتمیزی کر دی، جو جائز نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن فوراً پھر والدہ ہمیں کال کرتی ہیں مفتی صاحب ایسے اولاد کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو میری بہن اس سے پہلے شریعت آپ کو کیا یاد کیوں نہیں آئی تھی؟ جب آپ کو مفادات مل رہے تھے، بیٹا نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، چاہے وہ شریعت کے نہیں مان رہا تھا، نہ اللہ کی، نہ رسول کی، نہ قرآن کی، نہ حدیث کی، آپ کو کوئی تشویش نہیں تھی، لیکن اس کے بعد تشویش پیدا ہوئی، تو اپنے گھروں کو اچھا کرنے کے لیے شریعت کو نافذ کریں، انشاءاللہ سکون سے رہیں گے۔ پھر دعا سے گھر نہیں چلتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی وظائف نہیں ہوتے ہیں، عاملین آپ کے گھر نہیں چلائیں گے، یہ تباہ کریں گے، برباد کریں گے، آپ کو تعویذات دیں گے، شوہر تعویذ دیکھ کے کہے گا اچھا مجھے قابو میں کرنا چاہتی ہے، اور گھر خراب ہوں گے۔ پیار محبت کا تعلق رکھیں، یہ شریعت بتائے گی شوہر کو رویہ کیسا رکھنا چاہیے۔ دیکھیں نا ہمارے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، سرکار فرماتے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے نا، یہ ہے شریعت۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو پھر شریعت شوہر کو مقید کر دیتی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، تمہارے بچوں کی ماں ہے، ادب کرو، احترام کرو، اسے گالیاں مت بکو، اس کے ساتھ ظلم مت کرو، اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ لا دو، ایسی بیوی کو سکھائے گی تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کون شریعت سیکھے، کیوں سیکھے؟ امی سکھائیں گی نا، امی نے ٹوٹکے بتائے ہوئے ہیں، خالہ نے بتائے ہوئے ہیں، پھپھو نے بتائے ہیں، نانی دادی نے بتائے ہوئے ہیں، ان کے مطابق چلیں گے، دیکھ لیں گے، سہیلیوں سے پوچھ لیں گے، بڑی کزن سے پوچھ لیں گے۔ اور طلاقیں لے رہی ہیں عورتیں اس قسم کی عورتوں سے مشورے کر کے، اللہ کی نہیں سنے، رسول کی نہیں سنے، ان کی سن کر طلاقیں لے کے تباہ ہو رہی ہیں، سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں، ہاں جی ہمیں تو جاب کر کے کر لوں گی میں، پھر جاب کر کے آپ گھر سنبھال سکتی ہیں، اپنے بچوں کو ٹائم دے سکتی ہیں۔ اللہ نے ایک بہت پیارا نظام رکھا ہے، کچھ ذمہ داری شوہر لیتا ہے، کچھ بیوی لیتی ہے، تب گھر چلتا ہے۔ یہ عورتوں کو جو ہم نے ایک راستہ دکھا دیا ہے، ہم نے سے مراد بہت سے لوگوں نے راستہ دکھایا ہے، نہیں بنتی طلاق لے کے علیحدہ ہو جاؤ، تم کون سا اور شوہر کی محتاج ہو؟ صرف محتاجی تو اس کا سبب نہیں ہے کہ آپ اپنا گھر بنا کے رکھیں، اس کے بعد ان عورتوں سے معلوم تو کریں نا، اور وہ عورتیں دیانتدارانہ طور پہ بتائیں کہ ہمیں کس کس مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک عورت شوہر والی ہو، جاب کرے، لوگوں کا رویہ علیحدہ ہوتا ہے۔ ایک طلاق یافتہ یا بیوہ جاب کرے، ان بہنوں سے معلوم کریں جو بیچاری ضرورت کے تحت نکل کے آفیسز آ رہی ہیں، مردوں کی نگاہیں، ان کی زبانیں، ان کی حرکات کیسی بدل جاتی ہیں، یہ ذرا توجہ رکھیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان سے باہر ایک جگہ